پہلے عدالت پر حملے، اب منتیں۔ حکومت کا الیکشن سے فرار کا ایک اور بہانہ۔ وزارت دفاع نے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ وزارت دفاع نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کا حکم دیا جائے اور سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کا حکم واپس لے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی مدت مکمل ہونے پر انتخابات کا حکم دے۔ استدعا کی گئی ہے کہ ملک میں جاری سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر سپریم کورٹ 4 اپریل واپس لے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 2 بار رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا اور جو کل رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فنڈز فراہم نہیں کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی ہے اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے استدعا کی گئی ہے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کی صورتحال ہے اور دہشت گردی کے ساتھ ساتھ فنڈز کی کمی کا سامنا ہے اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عدالت پر حملے کیے جا رہے تھے اور اس طرح کے بلز اسمبلی سے پاس کروائے گئے جو کہ جو قانونی معاملات ہیں اس میں مداخلت کے مترادف ہیں اور اب گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ وزارت دفاع کی جانب سے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروائے جائیں اور سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو جو فیصلہ کیا تھا اسے واپس لیا جائے کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے کہ انتخابات کروائے جا سکیں۔ حکومت ہر طرح سے الیکشن سے فرار کے بہانے تلاش کر رہی ہے اور وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور آج کا دن یوں بھی اہم ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک جانب وہ رپورٹ ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے اور دوسری جانب وہ درخواست ہے جو آج دیکھی جائے گی، اس پر غور کیا جائے گا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ پیسے نہ ملنے کی بات کی گئی ہے، سیکیورٹی نہ ملنے کی بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں ابھی حالات سازگار نہیں ہیں اور الیکشن نہیں کروائے جا سکتے، جبکہ عدالت کی جانب سے واضح کہا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کا معاملہ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج بھی زمان پاک میں مصروف دن گزاریں گے۔ عمران خان کی پارٹی کی مرکزی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی جس میں الیکشن کے حوالے سے پارٹی حکمت عملی زیر غور آئے گی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے تجمل بخاری سے جو اس وقت وہاں پر ہیں۔ تجمل بتائیے گا زمان پاک کے باہر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، 14 مئی کو پنجاب میں جو ہے وہ انتخابات کرائے جانے کا جو امکان ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے، لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ متفرق جو درخواستیں ہیں وہ بھی جمع کرائی گئی ہیں جس میں یہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کرنے کی استدعا جو ہے وہ کی گئی ہے اور پورے ملک میں ایک ہی ساتھ انتخابات کرانے کی جو استدعا ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ فنڈز کی کمی ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ پورے ملک میں ایک ہی روز انتخابات کرائے جائیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو تمام تر تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ امیدوار ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان تمام کے انٹرویوز جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن تاحال جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آنے والے فیصلے کا۔ جیسے ہی سپریم کورٹ سے انتخابات کرانے کے حوالے سے فیصلہ آئے گا تو جو ٹکٹ ہیں ان کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی تاکہ پنجاب میں کس کو ٹکٹ ملے گا کس کو نہیں ملے گا، یہ تفصیلات ابھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ہولڈ رکھی ہوئی ہیں، وہ مشروط کر دی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ۔ جیسے ہی سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس لحاظ سے اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا کہ پنجاب میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ امیدوار کون ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ آج کا روز بھی ایک مصروف دن گزاریں گے جس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ اور مرکزی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کریں گے جس میں آئندہ کا جو لاہ عمل ہے اس حوالے سے جو ہے مشاورت کی جائے گی، جبکہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب اگر انتخابات نہیں کرائے جاتے تو اس سے آگے کا کیا لاہ عمل ہوگا، کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ الیکشن کرائی جائے، اس حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ بھی آج جو ہے وہ طے کی جائے گی۔ عمران خان جو مرکزی قیادت کے ساتھ جو ملاقاتیں کریں گے اور مختلف اجلاسوں کی جو صدارت کی جائے گی اس کے اوپر میں بھی یہ جو معاملہ ہے یہ زیر بحث آئے گا۔ جی
ٹھیک ہے تجمل، آج جو ملاقاتیں ہوئی اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ گزشتہ روز بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس سلسلے میں عمران خان کی جانب سے کچھ شخصیات سے ملاقاتیں کی گئی تھیں، اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی اس بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز جو ملاقاتیں ہوئیں اعلیٰ قیادت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی، اس میں زیادہ تر جو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث رہے۔ ان کو جو ہے وہ حتمی شکل دی گئی، تمام لسٹوں کو، تمام فہرستوں کو، کس امیدوار کو ٹکٹ جاری کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی گئی۔ جبکہ اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے 113 حلقوں تک کے جو امیدوار ہیں ان کے خود براہ راست انٹرویوز کیے، جبکہ وقت کم ہونے کے باعث جو باقی کے امیدوار ہیں ان کے جو تعین کرنے کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ بنایا گیا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جو ہے وہ شریک ہوئی، جبکہ تمام جو ریجنز ہیں ان کے صدور اور جو جنرل سیکرٹری ہیں ان سے بھی سفارشات مانگی گئی تھی کہ کون سا امیدوار جو ہے وہ عام انتخابات کے لیے موزوں رہے گا۔ تو ان تمام سفارشات کی روشنی میں جو گزشتہ روز اجلاس ہوا تھا اس میں عمران خان کی قیادت میں جو ہے وہ تمام فہرستیں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ کل مشاورت کی گئی تھی۔ آج جو ہے وہ اہم چیز ہے جو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، جس میں وقت کا تعین کرنا ہے، سیکیورٹی اور پیسوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے اوپر، اس کے لحاظ سے جو سپریم کورٹ مشاورت کرے گی، جو فیصلہ دیا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کے بعد جو ہے وہ حتمی طور پہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے اپنا جو اگلا لاہ عمل ہے اس کا اعلان کریں گے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلان کیا جائے گا۔ اگر بالفرض سپریم کورٹ کی جانب سے انتخابات ڈیلے کیے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ دیا جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے کہ انتخابات 14 مئی کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو اس کے بعد کس طرح کا لاہ عمل ہوگا، کس طرح کی تحریک چلائی جائے گی کہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرائے، تو اس کے لیے آج جو ہے وہ اہم بیٹھے گی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی جو قیادت ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے، وہ بھی آج جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ بھی ایک جو ہے مشاورتی بیٹھک جو ہوگی، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ آئندہ کا جو لاہ عمل ہے وہ کیا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، تجمل بخاری ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ سمیع ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس۔ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا، ان کی فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان سے استدعا کر رہے ہیں کہ اس پیٹیشن کو لگائیں اور جواب لیں ان اغواکاروں سے۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔